بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نرم مزاجی، یعنی نرمی سے بات کرنا، نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنا، برداشت کے ساتھ بات کرنا، غصے کو پی کر نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ نرم مزاجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت والا ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو، نرم طبیعت والا ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ حدیث بھی دوبارہ سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج ہو، نرم طبیعت والا ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ نرم مزاجی بہت بہترین عادت ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے نرم رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور غصے کو پنے کا بھی حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھیں۔ بات صحیح ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، بہت سی باتوں پر آ جاتا ہے، لیکن سارے کاموں کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ غصے کے ٹائم انسان خاموش ہو جائے، اپنی آواز بلند نہ کرے، اپنے آپ کو، اپنے حواسوں کو کنٹرول میں رکھے اور نرمی سے بات کرے۔ بڑی سے بڑی بات اور بڑے سے بڑے موقع پر بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، بلکہ ہر معاملات میں برداشت کے ساتھ نرم مزاج رکھے، اپنا لہجہ دھیما رکھے، کیونکہ یہ بہترین لہجہ ہے اور اس کو نرم مزاجی کا ہمارے مذہب اسلام نے حکم دیا ہے کہ نرم مزاج انسان پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج میں نرمی پیدا فرمائے، ہمیں نیک انسان بنائے، ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے والا بنائے اور بے مقصد چیزوں پہ، باتوں پہ، حالات پہ، اپنے حواسوں پہ قابو رکھیں اور بلا وجہ غصہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر اور ہر بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری زندگی کے تمام معاملات میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہمیں، ہماری اولاد کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔